السلام علیکم دوستو، ہم نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ اچانک کھانا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد ہچکیاں آنے لگتی ہیں اور پھر ان کا مسلسل آتے رہنا مشکل کا باعث بنتا ہے۔ ہچکیاں روکنے کے لیے عموماً لوگ سانس روک لیتے ہیں یا ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کو باہر کی طرف کھینچنا یا چینی کھانا، ان طریقوں سے بھی ہچکی کو فوری روکا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ہچکی چند منٹوں تک ہی رہتی ہے، لیکن اگر یہ طویل ہو جائے تو مشکل کا باعث بنتی ہے اور گردوں کی بیماری کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر ہچکی رکنے میں نہ آئے تو آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سوال یہ ہے کہ ہچکی کیوں آتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اگر ہم تیزی سے کھانا کھائیں یا کھانے کے بعد پانی پی لیں یا کھانے کو صحیح طرح سے نہ چبائیں تو ہچکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہچکی روکنے کا آسان ترین حل موجود ہے۔ اس میں سانس روکنے یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنے کے بجائے صرف اپنے کان کی لو یعنی کان کے نیچے کے نرم حصے کو مسلنا شروع کر دیں۔ چند منٹوں میں آپ کی ہچکی رک جائے گی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کان کی لو کو مسلنا کسی بھی اور طریقے کی نسبت زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے اور یہ سب سے آسان طریقہ بھی ہے۔ ذیل میں کچھ اور دیسی ٹوٹکے درج کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ ہچکی کو منٹوں میں ہی روک سکتے ہیں۔ اگر ہچکی آنے والے شخص سے کوئی ایسی بات کی جائے جس سے اسے ذہنی جھٹکا لگے تو ہچکی فوراً رک جاتی ہے۔ شاپنگ بیگ میں چند سیکنڈ سانس لینے سے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے دیگر پٹھوں سمیت ڈایافرام میں بھی سکون میں آ جاتا ہے اور ہچکی رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زبان کے نیچے شہد رکھنے، لیموں چاٹنے اور سرخ مرچ کی چٹکی کھانے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ ہچکی دور بھگانے کی ایک آسان سی ورزش بھی ہے۔ اگر آپ اپنے گھٹنوں کو کھینچ کر سینے تک لے جائیں اور کچھ دیر تک اسی حالت میں رہیں تو ہچکی غائب ہو جاتی ہے۔ ہچکی کے آنے پر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ قبر یاد کرتی ہے۔ ایسا کہنا ہچکی کے لیے درست نہیں، البتہ یہ بہت سی بیماریوں کی نشاندہی ضرور کرتی ہے، وہ ضرور جان لیں۔ ویسے تو ہچکی بے ضر ہوتی ہے اور کچھ منٹوں کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے، تاہم اگر یہ دورانیہ زیادہ ہو یا اس کی شدت عام اوقات سے زیادہ ہو تو یہ سنگین طبی مسائل کی جانب اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ گردوں میں خرابی: اگر آپ گردوں کے امراض کا شکار ہیں اور آپ کو معلوم نہیں تاہم اکثر ہچکیوں کا سامنا ہوتا ہے تو یہ اس بات کا اندیہ ہوتا ہے کہ گردے خراب ہو رہے ہیں۔ یہ ہچکی، ہڈیوں میں درد، سانس میں غیر معمولی بو اور مسلز کھچنے کے ساتھ ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایسڈ ریفلیکس امراض: ایسڈ ریفلیکس امراض کی واضح علامت میں سینے میں جلن، کھانے کے ذائقے تلخ محسوس ہونا اور متلی وغیرہ ہوتی ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہچکیاں بھی اس کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اگر وہ ختم ہونے میں نہ آئے، ایسا مسلسل ہو تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ذہنی تناؤ: ہچکی اس بات کا اندبا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ ایک تحقیق کے مطابق اکثر ذہنی طور پر شدید تناؤ کا شکار ہونے پر ہچکیاں لگ جاتی ہیں اور ایسا ہونے پر آپ کو ورزش یا کسی سے بات چیت کرنی چاہیے۔ کینسر کی نشانی: ہچکیاں کچھ اقسام کے کینسر جیسے دماغ، معدے یا لمفی نوڈز کی سرطان کی موجودگی کا اندیہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو مسلسل ہچکیوں کا سامنا ہو اور 48 گھنٹے سے 1 ماہ سے زیادہ یہ شکایت رہے تو کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کینسر کے شکار افراد میں یہ علامت بہت کم سامنے آتی ہے۔ نمونیا کا اشارہ: ایک تحقیق کے مطابق بہت دیر تک ہچکیاں آنا نمونیا کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ سینے میں درد، ٹھنڈ محسوس ہونا اور سانس گھٹنے جیسی تکلیف بھی ہو تو یہ نمونیا ہی ہے، کیونکہ پھیپھڑوں کے انفیکشن کے باعث ہچکیاں عام معمول سے زیادہ دیر تک آتی رہتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہچکیاں فالج کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہیں۔ اگر ہچکیوں کے ساتھ سینے میں درد ہو تو یہ خواتین میں فالج کی ابتدائی علامت ہوتی ہے۔ امریکہ میں نیشنل اسٹروک ایسوسی ایشن نے ذہنی الجھن اور جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ ہچکیوں کو بھی فالج کی ان علامات میں شامل کر رکھا ہے جس کا سامنا خواتین کو ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک: اگر ہچکیاں کئی دن تک ختم نہیں ہوتی تو یہ ہارٹ اٹیک کا انتباہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہچکیوں اور ہارٹ اٹیک کے درمیان ایک تعلق موجود ہے اور یہ اس جان لیوا دورے کی روایتی علامت ہے جیسے پسینہ آنا، کمزوری یا سینے میں درد سے ہٹ کر ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ مسلسل چل رہا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔